بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ دیکھیے ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، اور جب ہم قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دنیا کا سب سے بہترین کام ہے، اور ہم یہ سوچ کے اگر جو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک لفظ پر بہت بہت نیکیاں دیں گے، اور پھر یہ بھی ہے ہم غور و فکر کریں گے، سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جب ہم کوشش کریں گے تو سمجھ میں بھی آنا شروع ہوگا، جب ہم اس نیت سے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا ہے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم کیا کرو، تتقون، تقوی کرو۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے، اسٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ الذی، الذین، الذی جعل، اور ہم نے بنایا، لکم، لا پلس کم، تم سب کے لیے، الارض، ارض کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو، فراشن، فرش، وسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، من مطلب سے، السماء مطلب آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجا، اور نکالا ان سے، بھی اس سے، من الثمرات پھل جو انسان یوز لیتا ہے، رزقاً رزق کے طور پر، لکم تمہارے لیے۔ فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تو نہیں، تجعلوا تم سب بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادم شریک، اندادت مطلب شریک، و اور، انتم تم سب، تعلمون تم سب کیا ہو، جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اس کی عبادت کرو، تم کہیں اور مت جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم کس طرف جا رہے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے پیدا کیا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، جتنے لوگ گزر چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کتنے بڑے ممیز وغیرہ نکلتی ہیں، اس لوگوں کے ڈھانچے نکلتے ہیں، مردہ نکلتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور تم کیوں نہیں ڈرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، الذین، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے، جالا بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فرش۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا فرش، پوری زمین۔ اب انسان جو ہے جن کے پاس گھر نہیں ہوتے وہ کہیں بھی اپنا رک سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین سے نکل کر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی برسایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کھانے کے، اس میں فروٹس بھی آ جاتے ہیں، رزق بھی آ جاتے ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کس نے کیا ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش بنائی ہے، آسمان کو چھت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں نا سائنٹسٹ کہ بس جو ہماری جہاں تک نگاہ جاتی ہے بس وہی جو ہے آسمان کا جو اینڈ ہوتا ہے، نہیں، ایک یہ ہے آسمان، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 6 آسمان اور ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، میں نے تمہارے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس سے پانی برسایا، جس طرح جو بھی تم رزق کھاتے ہو، پھر کیوں تم پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تم مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم سب جانتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کائنات کو ایک انسان چلا رہا ہے، ایک انسان نے تمام چیزیں بنائی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیسے سمجھاتا ہے، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیوں، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمہیں سب کچھ دے سکتے ہیں اور سب کچھ دینے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اب میں چاہوں تو آپ کو اس کی گرامر وغیرہ بھی بتا سکتی ہوں، اگر جو مجھے کمنٹس میں لوگ باگ بتائیں گے کہ ہمیں اور زیادہ ڈیپلی جاننا ہے، گرامر بھی جاننی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو گرامر بھی سکھانا شروع کر دوں گی۔ لیکن اگر جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سن لیں تو سن سکتے ہیں، تو جو سن رہا ہے وہ مجھے کمنٹ میں بتا سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے ہیں، وا اور ان، اگر کن تم،
और अगर तुम सब फी में रई बिन किसी शक में हो, यानी कि अभी अल्लाह ताला ने क्या बताया, अपने बारे में बताया कि अल्लाह ताला एक रब है, उसकी इबादत करो, और उसने तुम्हें भी बनाया, तुमसे पहले लोगों को भी बनाया है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने बताया कि तुम जिस ज़मीन पर रहते हो वो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो आसमान तुम्हें दिखाई देता है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, आसमान से जो बारिश बरसता है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, और जितनी चीज़ें तुम खाते हो रिस्क के तौर पर वो सब अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने बता दिया अपने बारे में। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ, मेरे साथ मेरी इबादत करो, तुम तो इस बात जानते हो। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं नेक्स्ट आयत में, यहाँ से देखते हैं, और यहाँ तक वाह, और इन अगर तुम सब फी रई बिन, फी मतलब में, रई बिन किसी भी शक को कहते हैं, ऐसा शक जो पक्का हो, पुख्ता हो, कि इंसान को शक हो रहा है कि मुझे नहीं लगता ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ऐसा होता है ना, बहुत से भाई नहीं मानते अल्लाह ताला के, मुनकर होते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है ऐसी जो मुनकर है, बहुत हैं जो मानते हैं अल्लाह ताला को, बहुत से ऐसे हैं जो मानते भी हैं, शरीक भी ठहराते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, मिक्स दुनिया में रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वइन कुंतुम फी रैबिन, अगर जो तुम्हें किसी किस्म का शक हो, मिम्मा उसमें जो नज़लना नाजिल किया हमने, अलई अला पर, अब्दीना अपने बंदे पर। अब्दीना कौन है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अगर जो तुम्हें शक हो इस कुरान पर जो हम नाजिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसमान से जो उतार रहे हैं, कि इस पर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी शक हो, फ़ातू तो ले आओ, बिसूरतिन इसके जैसी एक सूरत, मिन मिसलिही इसके जैसी कोई एक सूरत। अल्लाह ताला अब यहाँ हमें चैलेंज कर रहा है, किसको, जो कुफ्र करते हैं उन सबको, यहाँ से लेके यहाँ तक अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर जो तुम्हें किसी किस्म का शक है ना कि ये सब अल्लाह ताला नहीं करे, तो जाओ, जो नाजिल किया है अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर, नज़लना हमने नाजिल किया अल्लाह पर, अब दीना अपने बंदे पर, फ़ातु भी सूरत मिन मिसली इसके जैसी एक सूरत ही लेकर आ जाओ, फद और बुला लो, शुहदा गवाहो, यानी कि अपने जो तुम्हारे अलावा जितने भी लोग हैं उनको बुला लो जिनकी तुम इबादत करते हो, शुहदा कुम मिन दूनिल्लाही, यानी कि जो अल्लाह, और पुकारो उनको जिनको तुम दून मतलब छोड़कर अल्लाह ताला के अलावा इबादत करते हो, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं, किसको, जो ये कहता है ये कुरान जो है अल्लाह ताला का नहीं है, ये किताब जो है आसमानी किताब नहीं है, इसके जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक सूरत ही लाकर दिखा दो। अगर जो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई शक हो इस कुरान पर कि किसी इंसान का है, बनाया हुआ है, ये पुरानी बातें हैं जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर, तो जाओ इसके जैसी एक कोई सूरत ही लेकर आ जाओ, और फ़दऊ बुला लो, शुहदाकुम उनको बुला लो, किसको, अपने साथ बुला लो उन सबको, बिन दूनिल्लाही जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा शरीक ठहराते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, इन कुन तुम अगर हो तुम सादिकीन, सादिक मतलब किसको कहते हैं, कुन मतलब कुन, तुम सब सादिकीन, सादिक कहते हैं सच्चे को, अगर जो तुम सच्चे हो। और देखिए ये चैलेंज अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले दिया था, और आज तक भी इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर पाया, कोई एक सूरत भी नहीं लेकर आ सकता है। कितनी सारी सूरतें हैं, एक सूरत भी अल्लाह ताला के मुकाबले में पेश नहीं कर सकता कि लो ये कुरान के जैसा एक मौजज़ा है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये चैलेंज अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला को पता है, इंसान की फितरत से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, नहीं कर सकते। और साथ में अल्लाह ताला ने आंसर भी फिर खुद ही दे दिया, फ़इन लम तफ़अलू और हरगिज़ भी नहीं तुम कर सकते, वलन तफ़अलू और नहीं तुम करोगे, फ़त्तकू तो वत्तकू तो डरो। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो डरो अन्नार आग से, अल्लती उस आग से, वक़ूदुहन नासु जो तैयार की गई है, अन्नासु मतलब लोगों के लिए, वल हिजारतु और पत्थरों के लिए, उइद्दत और जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। अब अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ, फ़इन लम तो हरगिज़ भी नहीं तुम कर सकते, वलन तफ़अलू और नहीं तुम कर पाओगे, तो डरो उस आग से जो जो जिसके लिए तैयार की गई है, उन लोगों के लिए, और हिजरात किसको कहते हैं, पत्थरों के लिए, उइद्दत लिल काफिरीन जो कुफ्र करते हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि तुम बात मान लो अल्लाह ताला की, कहीं जब क़यामत का दिन हो और इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश खड़े हुए हों, अब वो ये कहें अल्लाह ताला हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। नहीं, अल्लाह ताला एक एक बात खोल खोल कर बता रहे हैं कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो,
اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک صورت لا کر دکھا دو. تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی دیکھو کس قدر لوگ جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی، بالکل بھی اس کو سیریس نہیں لیتے. بہت بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی. نعوذ باللہ، ان کا کیا ہوگا، کیا ہوگا اس دن. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کیا اس میں چیلنج نہیں تھا قرآن میں؟ کیا تم نے صرف تم اسی لیے تھے کہ تم جو ہو قرآن کی بیعت بھی کرو، ایک بار تم پڑھ لیتے؟ اس میں تو تمہیں چیلنج دے رکھا تھا. اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے جیسے ایک صورت لا کر دکھا دیتے، پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے. لیکن بہت سے انجان لوگ جنہیں کچھ نہیں پتہ اس قرآن میں ہے کیا، وہ اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کے معاملے میں کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے. اس سے بہتر کہ انسان خاموش رہے، لیکن نہیں رہتے وہ خاموش. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ دے کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز بھی نہیں کر سکتے. تو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے تم انسانوں کے لیے، اور ہجرات پتھروں کے لیے کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، حقیر چیزیں، جن کو وہ خدا مان لیتا ہے. اپنے آپ بنائی ہوئی پتھروں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہو گئی، اس میں بہت ساری چیزیں حقیر چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ کیا مانتا ہے، اپنا خدا مانتا ہے، اپنا رکھوالا مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو ڈالے گا جہنم میں، ساتھ میں ان پتھروں کو بھی ڈالے گا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، آج یہ تمہیں بھی نہیں بچا سکتے، نہ یہ اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں. اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے. اب ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہم منہ اٹھا کر کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہو، اور جس نے پہلے انبیاء کے بارے میں بھی وہ کچھ جانتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا اس نے بائبل بھی پڑھی ہو تھوڑی سی، تو اور ساری کتابوں کو اس نے جائزہ لیا ہو، پھر قرآن بھی پڑھا ہو. پھر اس کے بعد میں وہ یہ کہہ دے بھائی میں نے قرآن پڑھا، میں نے سب کچھ پڑھا، مجھے تو نہیں لگتا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے نہیں لگتا آخرت ہے، مجھے نہیں لگتا مرنے کے بعد ہم ہڈی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا، اس بات کا یقین نہیں ہے مجھے. اور ہم کہہ دیتے ہیں کافر کی. اور کافر کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی کہ اس نے کس کا انکار کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اس نے جہنم کا انکار کر دیا، اس نے جنت کا انکار کر دیا، اس نے انبیاء کا انکار کر دیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا، سب چیزوں کو اس نے انکار کر دیا. اور اس نے اپنے من کی مانی ہے، جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہے اس کو اپنا خدا بنا لیا. اس کو کہا جاتا ہے کافر. اور ہم کس کو بھی کہہ دیتے ہیں ایک انسان ہے نا، اس نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا، اس کے جو پیرنٹس ہیں جو بھی ہے، اس نے جس کو کچھ بتا دیا، جو اسے بتا دیا بس اتنا اس کو پتا ہے، تو ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر. نہیں، وہ گمراہ ہیں، ان کو نہیں پتا کچھ بھی. ہمارا کام کیا ہے؟ اس قرآن کو عام کرنا. اس قرآن کو جب تک ہم عام نہیں کریں گے، جو جتنے لوگ انوسینٹ ہیں جن کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا، وہ انجان کے انجان ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح میں کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ مسلمان اپنا کام ہی نہیں کر رہے تھے، مسلمان خود دنیا میں لگے ہوئے تھے. تو اپنے آپ کو پہچانے اللہ تعالیٰ سے. کیا ہماری بھی پکڑ ہوگی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو عام نہیں کیا؟ کیوں نہیں سیکھا قرآن؟ کیوں نہیں سیکھی عربی؟ اگر جو عربی نہیں آتی تھی کیوں نہیں اردو میں اس کو عام کیا؟ کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کی ہدایت دور ہو، یا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، صرف ان کو عربی آتی، میننگز نہیں آتے، اس لیے اپنی لائف میں عمل نہیں کر پاتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سب باتوں سے وہ دور ہے. تو اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہ ہوتا ہے جسے سب کچھ پتہ ہو. اب جیسے ابو جہل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس 600 بار، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن ساتھ میں 365 بتوں کو بھی مانتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس، 600 بار اس کے پاس دعوت لے کے گئے، ہر طریقے سے سمجھایا، معجزے دکھائے، سب کچھ کر کے دکھایا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کافر. ایک انسان ہے، ہم نے اس کو ایک بار بھی نہیں کچھ بتایا، ہم کہتے ہیں کافر ہے کافر ہے. کیوں کہہ دیں ہم کسی کو کافر؟ کافر نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو جب تک ہم اپنا کام نہ کر رہے ہوں. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یقین نہیں آتا تو تمہیں تو کر کے دکھا دو یہ والا کام، ایک صورت لا کر دکھا دو اور ملا لو اپنے ان کو جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے. نہیں کر سکتے تم، اور تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن کون ہے جس کا وقودہ الناس، جس کا ایندھن تو ڈرو اس آگ سے، وقودہ، جس کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ فوئل. جیسے اب پیٹرول جو ہے کس سے چلتا ہے؟
सॉरी मैंने ये बताना भूल गई थी मैं। फ़इन लम तफ़लू, तो हरगिज़ भी तुम नहीं कर सकते, वलन तफ़लू, और नहीं तुम करोगे, वत्तकु नार, तो डरो उस आग से, नार लती वक़ूदुहन नासु, जिसका ईंधन जो है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यानी कि जो जहन्नुम है वो किससे चलेगी? नार किसको बोलते हैं? जहन्नुम, आग को बोलते हैं। जैसे यहाँ स्कूटी या गाड़ी वगैरह किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। ना हो पेट्रोल तो खाली खड़ी रहेंगी। ऐसे ही जहन्नुम का ईंधन जो है इंसान और पत्थर है। जब उनके अंदर डाले जाएंगे तो वो चलेगी, वो काम करेगी, और वो कहेगी और लाओ अल्लाह ताला, और क्योंकि जहन्नुम से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तेरा दिल खुश कर दूंगी, तो वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है दहकती हुई, कि वो कहेगी और लाओ और लाओ। तुम जितने डालोगे वो और कहेगी, उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ना अल्लाह हाफिज़ ना, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए जहन्नुम से, और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। और जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, और हमारे दिल में अल्लाह ताला कुरान को बसा दे, उतार दे। हमसे कोई गलती हो गई हो पढ़ने में, समझने में, अल्लाह ताला तो उसको माफ़ कर देना, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा लेना। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। समीना वाताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हाफिज़।